حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، ہوا پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا. اور 40 برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے. جن اور انسان، شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ السلام کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار ہوئی. اور غریبوں کے آقا، یتیموں کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ سلطنت لے یا عبودیت. آپ علیہ السلام نے عبودیت یعنی بندگی کو پسند فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے گا. وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں آپ کی طرف آپ کے رب کا قاصد ہوں. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنے، اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے. تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، لہذا میں نے کہا میں بندگی والا نبی رہوں گا. پھر ارشاد فرمایا، اگر میں بادشاہ نبی پسند کرتا تو میری خواہش پر پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا اور رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی. ایک روز جب کہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی، کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ، بھیڑیے وغیرہ حیوانات کا کلام سمجھتے تھے. اور آپ علیہ السلام سے پتھر نے کلام کیا جسے آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا. جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد. دیدر پر شتاران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں انسان تو انسان بلکہ چڑیا اپنی فریاد لے کر آتی ہیں
اور ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، اور ہرنی انصاف کی طلبگار بن کر حاضر ہوتی ہے اور مراد پا کر خوش و خرم لوٹتی ہے۔ یہی تو وہ در ہے کہ جہاں اونٹ شکایت دے کر حاضر ہو تو اس کی بھی شکایت دور کی جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی